بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا 10واں ایپیسوڈ آپ کے سامنے پیش خدمت ہے۔ اندھیرے میں 4 جگنوں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 بیٹے اور 4 بیٹیاں۔ عرب کے لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین کو چھوڑ چکے تھے، ان کے پیغام کو بھول چکے تھے اور مورتیوں کی پوجا کرنے لگے تھے۔ لیکن قریش کے کچھ لوگوں کو اس گمراہی کا احساس ہوا، چنانچہ انہوں نے شرک و بت پرستی کے خلاف آواز اٹھائی اور لوگوں کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دیا ہوا سبق یاد دلایا۔ مکہ والوں سے انہوں نے کہا، قریش کے لوگوں، ابراہیم علیہ السلام کے بیٹوں، اللہ کا گھر پاک کرو۔ کعبہ میں جو تم نے مورتیاں رکھ چھوڑی ہیں، انہیں توڑ پھوڑ ڈالو۔ وہ تو بالکل بے جان ہیں، نہ سن سکیں نہ دیکھ سکیں۔ ان کو پوجنے سے کیا فائدہ؟ تم ان کا طواف کرتے ہو، ان پہ چڑھاوے چڑھاتے ہو، ان کے نام کی قربانیاں کرتے ہو۔ بھائیو، توریت اور انجیل میں ایک نبی کا ذکر آیا ہے۔ وہ نبی تمہارے ہی اندر ہوگا، وہ بس آنے ہی والا ہے۔ یہودی عالم، عیسائی پادری اور کاہن سب یہی کہتے ہیں۔ لہٰذا تم اپنے آپ سے توبہ کر لو اور ابھی سے اس کا انتظار کرو۔ دنیا میں کامیاب ہوگی اور آخرت میں بھی کامران رہو گے۔ معزز ناظرین، اس وقت یہ بالکل ایک نئی آواز تھی۔ قریش کے کان کھڑے ہو گئے کہ یہ کون لوگ ہیں؟ دیکھتے ہیں تو عمر بن نفیل کے بیٹے زید ہیں، نوفل کے بیٹے ورقہ ہیں، حارث کے بیٹے عثمان ہیں اور جہش کے بیٹے عبید ہیں۔ یہ سب اپنی قوم کے بزرگ اور قابل قدر ہستیاں تھیں۔ لوگ ان کی عزت کرتے تھے۔ ہر شخص جانتا تھا کہ یہ چاروں آدمی دین ابراہیم کے پیروکار ہیں۔ انہوں نے شراب اور جوئے کو اپنے اوپر حرام کر رکھا ہے، بت پرستی سے سخت بیزار ہیں اور بیچاری لڑکیوں کے لیے سراپائے رحمت ہیں۔ اگر سن لیتے کہ کوئی شخص اپنی معصوم بچی کو زندہ گاڑنے جا رہا ہے محض مفلسی اور تنگ دستی سے ڈر کر یا باعث تنگ و عار سمجھ کر، تو یہ فوراً جا کر اسے کسی طرح حاصل کر لیتے اور خود اس کی پرورش کرتے۔ جوان ہونے پر باپ کی طبیعت اگر راغب ہو جاتی تو پھر واپس کر دیتے تھے۔ ناظرین کرام، یہ سب کچھ تو قریش کے لیے صحیح تھا، لیکن بھلا قریش کو یہ کب گوارا ہو سکتا تھا کہ یہ لوگ ایسی نامانوس صدا بلند کریں؟ وہ یہ کیوں کر برداشت کر سکتے تھے کہ ان کے مذہب پر کھلم کھلا تنقید کی جائے اور اسے غلط ٹھہرایا جائے، ان کی مورتیوں کو کھنڈن کیا جائے اور ان کی بے بسی کا چرچا کر کے دلوں کو ان سے بیزار کیا جائے؟ کیونکہ اسی طرح کی پوجا پاٹ اور نظر و نیاز میں ان کی عمریں گزر گئی تھیں۔ یہی ان کے معبود تھے جن کو وہ باپ دادا سے پوجتے آئے تھے۔ کیا وہ انہیں چھوڑ دیں؟ یہ تو وہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ چنانچہ انہوں نے نفرت سے منہ پھیر لیے اور حقارت سے کان بند کر لیے۔ پھر اسی پر بس نہ تھا، بہت سے لوگوں نے گالیاں بھی دیں، طعنوں کے بھی تیر چلائے، تمسخر کے بھی خنجر جھونکے اور جتنا ہو سکا جسم و روح پر زخم لگائے۔ اسی طرح ایک زمانہ گزر گیا۔ ان چاروں میں سے کوئی تو ہجرت کر گیا اور کوئی عیسائی ہو گیا۔ دین ابراہیم علیہ السلام پر صرف زید رہ گئے۔ وہ کعبہ کی دیوار سے لپٹ کر روتے اور کہتے، خدایا، اگر میں جانتا کہ تجھے کون سا طریقہ پسند ہے تو اسی کو اپناتا، مگر مجھے معلوم نہیں۔
پھر بے اختیار وہ سجدے میں گر پڑتے۔ ناظرین اکرام، ان چاروں بزرگوں نے اپنے عقیدے کا اعلان کر دیا، جو سمجھا اسے صاف صاف بیان کر دیا۔ اس پر قریش نے ان کا خوب مذاق اڑایا۔ وہی لوگ جو اب تک خوبیوں میں بے مثال اور شرافت و انسانیت کا معیار تھے، انہی میں اب کیڑے ہی کیڑے دکھائی دینے لگے۔ انہیں کیا خبر تھی کہ ایک جوان اور ہے جو ان کی آنکھوں کا تارا اور دل کا سہارا ہے، جو ان کو دل سے عزیز اور جان سے بھی پیارا ہے، وہ بھی انہی کا ہم خیال اور انہی کے دین کا علمبردار ہے۔ ہاں، اس نے ابھی اعلان نہیں کیا ہے کیونکہ ابھی وہ خود ہی تنہائیوں میں بڑا سوچ رہا ہے اور حقیقت کی تلاش میں سرگرداں ہے۔ ناظرین اکرام، مکہ سے 6 میل پر حرا نامی ایک پہاڑ ہے۔ اس میں ایک غار ہے جو غار حرا کے نام سے مشہور ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسی غار میں چلے جاتے، کئی کئی دن اور کئی کئی راتیں وہیں رہتے۔ جس حقیقت کے لیے آپ بے تاب تھے اس کا انکشاف کرتے اور جس معرفت کی آرزو تھی اس کی تلاش کرتے۔ وہاں نہ انسانوں کا شور و غل ہوتا، نہ دنیا کے ہنگامے، بالکل تنہائی اور خاموشی کا عالم ہوتا۔ آپ وہیں غور و فکر میں مصروف رہتے اور جو کچھ روکھا سوکھا میسر ہوتا اسی پر قناعت کرتے۔ یہ تھے آپ کے دن اور یہ تھیں آپ کی راتیں۔ فکر و خیال کے سمندر میں غوطے لگاتے، ذہن و دماغ کی گہرائیوں سے پتہ پوچھتے، جو حق معلوم ہوتا شوق کے ہاتھوں سے پکڑ لیتے اور جو باطل معلوم ہوتا اسے ذہن سے کھرچ دیتے۔ یہ دنیا جس میں ہم رہ رہے ہیں اس کی حقیقت کیا ہے؟ یہ ایک سوال تھا جس کا جواب پانے کے لیے آپ سخت بے چین تھے۔ سال پر سال گزرتے رہے اور آپ کا یہی حال رہا۔ آئے دن غار میں جاتے رہتے اور جب رمضان کا مہینہ آتا تو بالکل یکسو ہو جاتے اور رات و دن وہیں رہتے۔ معمول تھا کہ غار سے جب مکہ واپس ہوتے تو سب سے پہلے آپ کعبہ جاتے اور اس کا طواف کرتے، پھر بال بچوں میں آتے۔ بی بی خدیجہ بہت ہی پیار اور محبت سے پوچھتی، محمد خیریت تو ہے؟ آپ فرماتے، ہاں خدا کا شکر ہے۔ پھر بچے آپ کو گھیر لیتے، جو بہت چھوٹے ہوتے وہ لپٹ جاتے اور جو بڑے ہوتے وہ باتیں کرتے۔ بڑے بھولے پن سے وہ پوچھتے، آپ کہاں تھے ابا جان؟ آپ کے ساتھ ہم بھی چلیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو گود میں اٹھا لیتے، پیار کرتے، محبت سے سر پر ہاتھ پھیرتے، میٹھی میٹھی باتیں کرتے اور فرماتے، اچھا کبھی تم بھی چلنا۔ آپ کچھ وقت بال بچوں میں گزارتے، ان کی پیاری پیاری باتوں سے خوش ہوتے، ان سے ہنس بول کر سکون پاتے، ان کی معصوم اداؤں کے مزے لوٹتے اور پھر غار حرا لوٹ جاتے۔ ناظرین کرام، مگر یہ مبارک گھڑیاں اور یہ خوشی کے لمحے جلد ہی بیت گئے۔ آپ کے سب بیٹے ایک ایک کر کے اللہ کو پیارے ہو گئے۔ قاسم، طیب اور طاہر سب اللہ سے جا ملے۔ زخم پر زخم لگتے رہے لیکن آپ صبر کرتے رہے۔ بچپن میں تو یتیمی کا دکھ اٹھایا، بڑے ہوئے تو جگر گوشوں کا غم کھایا۔ اب صرف آپ کی بیٹیاں رہ گئیں۔ بیٹیاں صرف 4 تھیں، زینب، رقیہ، ام کلثوم اور فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہما۔ زینب جوان ہوئی تو ان کی شادی ابوالعاص سے کر دی۔ یہ بی بی خدیجہ کے بھانجے اور ربیع کے بیٹے تھے۔ پھر رقیہ اور ام کلثوم کی شادی عتبہ اور عتیبہ سے کر دی۔ یہ دونوں ابو لہب کے بیٹے تھے۔ آپ کے ساتھ اب صرف فاطمہ رہ گئیں، پیاری اور ننھی فاطمہ۔
ناظرین کرام، آپ بیٹوں سے تو محروم ہو گئے لیکن قسمت سے 2 بچے مل گئے، بہت ہی ہونہار اور سعادت مند، لائق و وفاکش۔ چنانچہ اب وہ دونوں آپ کے بیٹے تھے اور آپ ان کے باپ۔ بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ایک بھتیجے تھے، حکیم بن حزام۔ ایک روز بی بی خدیجہ ان سے ملنے گئی، پھر واپس ہوئیں تو ایک غلام بھی ساتھ لائیں۔ غلام بہت ہی خوبصورت اور ناز و نعمت کا پروردہ تھا۔ آپ نے فرمایا، خدیجہ یہ لڑکا کون ہے؟ وہ بولی، حکیم میرے بھتیجے ہیں، شام سے کچھ غلام لائے تو ایک مجھ کو بھی دے دیا۔ آپ نے فرمایا، بخدا اس کے چہرے پر شرافت چمک رہی ہے، عقل و ذہانت کے بھی آثار ہیں۔ وہ بولی، کہا جاتا ہے کہ یہ بہت ہی ناز و نعمت کا پلا ہوا ہے، اتفاق سے بنو کین کے ہاتھ لگ گیا اور انہوں نے اسے حباشہ کے بازار میں بیچ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غلام کو بہت ہی پیار اور محبت سے دیکھا، پھر پوچھا، بیٹے تمہارا نام کیا ہے؟ وہ بولا، میرا نام زید ہے۔ آپ نے فرمایا، سلسلہ نسب کیا ہے؟ اس نے جواب دیا، میرے والد کا نام حارثہ اور دادا کا نام شرحبیل ہے اور پردادا کا نام کعب ہے، اور میری ماں کا نام سعدہ ہے، وہ ثعلبہ کی بیٹی ہے اور قبیلہ طے سے ہے۔ آپ نے بی بی خدیجہ سے فرمایا، کیا اب یہ غلام میرا نہیں؟ وہ بولی، ہاں ہاں، کیوں نہیں چچا کے بیٹے، یہ تو آپ ہی کا ہے۔ آپ نے اسی وقت غلام کو آزاد کر کے اپنا بیٹا بنا لیا، پھر اس کے ماں باپ کے پاس ایک آدمی بھیج دیا تاکہ ان کو اطمینان ہو جائے کہ ان کا بیٹا خیریت سے ہے۔ اطلاع پاتے ہی زید کے باپ اور چچا مکہ آئے اور انہوں نے آپ سے درخواست کی کہ ہم سے منہ مانگے دام لے لیجئے مگر ہمارے بیٹے کو چھوڑ دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور کوئی شکل؟ وہ بولے، وہ کیا؟ آپ نے فرمایا، میں بلاتا ہوں اور اس کی خوشی پر چھوڑتا ہوں، اگر وہ ساتھ جانا پسند کر لے تو آپ لوگ اسے ساتھ لے جائیں، مجھے دام دینے کی بھی ضرورت نہیں، لیکن اگر اس نے میرے ہی ساتھ رہنا پسند کیا تو پھر میں بھی اسے نہیں چھوڑ سکتا۔ انہوں نے کہا، قربان جائیے اس لطف و کرم پر، اس سے عمدہ بات کیا ہوگی؟ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زید کو بلایا اور فرمایا، دیکھو یہ 2 مہمان آئے ہیں، کیا انہیں تم پہچانتے ہو؟ زید نے کہا، ہاں ہاں، یہ تو میرے باپ اور چچا ہیں۔ آپ نے فرمایا، تمہاری خوشی پر ہے، چاہو تو ان کے ساتھ گھر چلے جاؤ اور اگر دل چاہے تو میرے ہی پاس رہ جاؤ۔ معزز ناظرین، بچہ فوراً آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے لپٹ گیا اور بولا، نہیں نہیں، میں تو آپ ہی کے ساتھ رہوں گا۔ یہ سننا تھا کہ زید کا باپ حارثہ غصہ سے لال ہو گیا، کڑک کر بولا، زید ماں باپ اور قوم و وطن کو چھوڑ کر غلامی پر راضی ہو؟ زید نے کہا، معاف کیجیے گا، انہوں نے مجھے غلام نہیں بنایا، پھر ان میں تو وہ خوبیاں ہیں کہ میں انہیں کبھی نہیں چھوڑ سکتا۔ تو اسی وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زید کا ہاتھ پکڑا، لے کر قریش کے پاس آئے اور فرمایا، آپ لوگ گواہ رہیں، آج سے یہ میرا بیٹا ہے، یہ میرا وارث ہوگا اور میں اس کا وارث ہوں گا۔ حارثہ نے یہ منظر دیکھا تو خوشی سے اچھل پڑا اور بیٹے کو آپ ہی کے پاس چھوڑ کر چلا گیا۔ ناظرین اکرام، تھوڑے ہی عرصہ بعد چچیرے بھائی علی رضی اللہ تعالی عنہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش میں آ گئے۔ اس طرح زید اور علی دونوں ساتھ رہنے لگے اور آپ کے لاڈ پیار میں زندگی کی ساری تلخیاں بھول گئے۔ ایسا کیوں ہوا؟
بات یہ تھی کہ ابو طالب کے یہاں بال بچوں کی کثرت لیکن دولت کی قلت تھی۔ بڑی مصیبتوں سے گزارا کرتے، نہ جانے کن کن دقتوں سے دن کاٹتے۔ اس پر غضب یہ کہ عرب میں ایک دفعہ بڑے زور کا قحط پڑا، ایسا قحط جو اپنی مثال آپ تھا۔ ابو طالب کا تو پوچھنا ہی کیا، بڑے بڑے رئیسوں کی کمر ٹوٹ گئی اور نہ جانے کتنے دولت مند کنگال ہو گئے۔ آپ کے ایک اور چچا عباس تھے، یہ بنو ہاشم کے رئیسوں میں تھے۔ آپ نے اسی موقع پر ان سے کہا، ہم دونوں چچا ابو طالب کے 2 لڑکوں کو اپنی پرورش میں لے لیں، اس سے ان کی پریشانیوں میں کچھ کمی ہو جائے گی۔ ناظرین اکرام، عباس نے یہ رائے پسند کی، چنانچہ دونوں ابو طالب کے پاس گئے اور ان کے سامنے اپنی بات رکھی۔ ابو طالب نے کہا، جن کو چاہو لے لو۔ اس طرح عباس نے جعفر کو لے لیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علی کو، اور اس وقت سے آپ علی کے شفیق باپ بن گئے اور علی آپ کے چہیتے بیٹے بن گئے۔ تو ناظرین کرام، یہ تھا سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا 10واں ایپیسوڈ، اور اگر آپ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا 9واں ایپیسوڈ دیکھنا چاہتے ہیں تو اوپر کراس کے بٹن پر کلک کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔